اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی کلاسز کے اس چینل تعلم القرآن میں ایڈوانس لرنرز کی خدمت میں بالخصوص اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں بالعموم خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق اس سے پیشتر ایک کلاس میں کافی کچھ بات چیت ہو چکی ہے، آپ اس کلاس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کلاس میں ہم ہجے کے ساتھ پڑھنے اور روزمرہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ آپ نے سن لیا یہاں لکھا ہوا الف ہے لیکن میں نے حمزہ پڑھا۔ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے وہ اس کلاس کے آخر میں آپ تحریری طور پر دیکھ لیجئے گا۔ البتہ اتنا میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ ایسا الف جس کے اوپر اپنی کوئی حرکت یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم آئے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلائے گا۔ اور الف وہ حرف ہے جو اپنے سے ماقبل حرف کی آواز کو کھینچنے کے لیے آئے، اسے الف یا الف مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ حرف اپنے اوپر ایک حرکت کے ساتھ ہے یعنی زبر کی حرکت ہے، اس لیے یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے۔ حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد لام لام زیر لل، الحمد لل لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، الحمد للہ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب الحمد للہ رب عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عالا میم یا زیر می، عالمی نون عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کھڑا زبر جہاں جہاں بھی آیا میں نے الف کے مانند پڑھا، یعنی لام الف لا پڑھا جائے گا، اسی طرح لام کھڑا زبر لا، عین الف آ کہا جائے گا تو یہاں پر عین کھڑا زبر آ۔ یہی وجہ ہے کہ کھڑا زبر کو الف کا قائم مقام کہا جاتا ہے، یعنی جو کام الف کرتا ہے وہی کام ہی کھڑا زبر بھی کرتا ہے۔ یہاں اس آیت پہ اگر آپ رکیں گے تو پھر اگلی آیت کو یہاں سے پھر شروع کرنا پڑے گا، اور اس آیت کا پہلا حرف یہ جو خالی الف ہے اس کے اوپر آپ خود زبر لائیں گے، کیونکہ اصول کے مطابق الف لام سے شروع ہونے والا لفظ کے شروع میں الف جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر زبر آپ خود ہی لائیں گے۔ حمزہ کہا جائے گا، اس الف کو حمزہ کہیں گے۔ حمزہ را زبر ار، را ہا زبر راہ، الرح میم کھڑا زبر ما، الرحمٰ نون را زیر نر، الرحمن را زبر را، الرحمن الر ہا یا زیر حی، الرحمن الرحیم میم، الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس آیت پر رکیں گے تو پھر الحمد للہ رب العالمین یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، پھر اگلا لفظ کا جو پہلا حرف ہے اگر وہ الف لام سے شروع ہے تو پھر اس پہلے حرف یعنی الف کو آپ حمزہ بنا کر پڑھیں گے اور زبر لائیں گے۔
الرحمن الرحیم، را زبر را، ہا یا زیر حی، رحی، میم کو ساکن کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ آیت مکمل ہو گئی ہے. رحیم. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، یا واو زبر یو، مالی کی یو، میم دال زیر مد، یو مد، دال یا زیر دی، یو مد دی، نون، یوم الدین. نون زیر نی اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پہ رکنا تھا. آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ جس لفظ پر آپ رکتے ہیں اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے، یعنی حرکت کے بغیر ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس آیت کو یہاں تک پڑھیں گے تو آخری حرف نون کو ساکن کرنا پڑے گا، پھر اس آیت کے اوپر آپ رکیں گے تو میم کو ساکن کرنا پڑے گا، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ رک جائیں گے تو پھر نون کو ساکن کرنا پڑے گا. اگر آپ ہر آیت پر رکیں گے تو یوں پڑھیے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، یا کا. نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبدو. واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا و ایا، کاف زبر کا، و ایاک. نون سین زبر نس، تا زبر تا، نس تا، عین یا زیر عی، نستعی، نون، نستعین. نون پیش نو ہے لیکن رکنے کی صورت میں پیش کو حذف کرنا پڑے گا اور نون کو ساکن کر کے پڑھنا ہوگا: نستعین و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، اہدی. نون صاد زبر نص، صاد زیر سی، اہدینا الصی. را الف زبر را، اہدینا الصراط. تا لام زبر تل، اہدینا الصراط. میم سین پیش مس، تا زبر تہ، مستہ. قاف یا زیر قی، مستقی، میم، مستقیم. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ نون زبر کے ساتھ صاد کو ملایا، باقی یہ ایک الف، پھر دوسرا ایک خالی الف اور پھر خالی لام، یہ خالی حروف تھے، ان کو چھوڑ دیا اور نون زبر کو مشدد صاد کے ساتھ ملایا. نون صاد زبر نص، صاد زیر سی، نصی، اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کا آخری حرف میم کو ساکن کر دیا کیونکہ یہاں پر رکنا پڑا، آیت مکمل ہو گئی تھی. صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا. طا لام زبر طل، صراط، لام زبر لا، صراط لا. ذال یا زیر ضی، صراط الذی. نون زبر نا، صراط الذین. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، انعم. تا زبر تا، انعمت، انعمت. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. ها میم زیر ہم، علیہم، علیہم. انعمت علیہم، انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. یہاں تک
آیت نمبر 6 مکمل ہو جاتی ہے. آپ یہاں پر رک سکتے ہیں. غائن یا زبر غائی، را لام زیر رل، غائی رل، غائی رل. میم غائن زبر مغ، ضاد واو پیش ضو، مغضو، با زیر بی، مغضوبی، غیر المغضوبی. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم. واو زبر و، لام ضاد زبر لد، لام ضاد زبر لد، ولد. ضاد الف زبر ضا، ضاد الف زبر ضا، لیکن اس کے اوپر مد ہے، یعنی مد متصل ہے جو 5 الف کے برابر کھینچتا ہے. تو یوں پڑھیں گے ضاد الف زبر مد ضا. پھر لام کو بھی ساکن طور پر ایک بار پڑھیں کیونکہ اس کو اوپر شد ہے. ضال. پھر لام یا زیر لی، پھر سے لام آئے گا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. لام کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے لام 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. لام یا زیر لی، ضالی. نون آخری حرف ہے، اس کے اوپر زبر ضرور ہے لیکن زبر کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. لین. ولضالین، ولضالین، غیر المغضوب علیہم ولضالین. ہم اکثر یوں غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم آئیے غلطیوں کو بھی ذرا واضح کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم غلطی اگر کر جاتے ہیں تو اکثر کس قسم کی اور کس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں. ہم یوں پڑھتے ہیں غلطی سے الحمدللہ، غلط ہے. الحمد، ال نہیں بلکہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ہم غلطی سے یہاں پہ یوں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم یوں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم غلطی سے یوں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، غلط ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت کو انعمت بولتے ہیں، غلط ہے. انعمت، انعمت، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. غیر غلط ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آئیے ایک بار پھر سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق اللہ العلی العظیم۔ اب آئیے ناظرین، حمزہ اور الف میں فرق کی چند مثالوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہاں پہ چند مثالیں آپ کی خدمت پہ پیش کی گئی ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ حمزہ کی مثالوں میں آپ دیکھیے کہ ہے تو الف وہ بھی، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آئی ہوئی ہے، جیسے کہ زبر، جزم، زیر اور پیش وغیرہ۔ اور اگلے کالم میں الف کی مثالوں میں ذرا دیکھیے کہ وہ حرف الف اپنے ماقبل حرف، جیسے کہ مالک میں میم کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، میم کی آواز کو کھینچنے کے لیے آیا ہے تو وہ الف ہے۔ پھر اسی طرح کتاب میں تا حرف کی آواز کو کھینچنے کے لیے آیا ہے، وہ الف ہے۔ پھر عین کی آواز کو کھینچنے کے لیے آیا ہے تو الف ہے۔ پھر را کی آواز کو کھینچنے کے لیے آیا ہے تو وہ الف ہے۔ الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ باقی حمزہ کی مثالوں میں جو زبر، زیر، پیش اور جزم کے ساتھ الف کی شکل میں آئے تو اس الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ بشکل الف کہا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ دعا ہے کہ خداوند تعالی ہم سب کو اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند تعالی آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔